آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، مدینے کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں، ہر جگہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جب صحابہ دیکھتے کہ حضور کی تو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے نبی تو وہ بات کرتے ہیں جو حق ہے، ناجائز بات نہیں کرتے۔ لیکن جب صحابہ نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی کی طرف لوگ نازیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے نبی کی طرف پتھروں کی برسات کر رہے ہیں، لوگوں نے جب دیکھا، صحابہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی کی جانب لوگ نازیبہ کلمات سے حضور کی بارگاہ میں بے ادبی گستاخیاں کر رہے ہیں، حضور پر پتھر برسا رہے ہیں، حضور کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، حضور پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، حضور کو تبلیغ کرنے سے بڑا دشوار کر رہے ہیں، تبلیغ کرنے سے بڑا روک رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آقا ہم تو آپ کے غلام ہیں، آقا ہم تو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں خالی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو دو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دے، تو یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ یہ جو لوگ جو آپ پر نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نازیبہ الفاظ سے گالیاں دیتے ہیں، آپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کے خدا کو اور آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں کستے ہیں، آپ پر طرح طرح کی آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ پر پتھر برساتے ہیں، راستے کے اندر نہ جانے کیا کیا ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں عرض گزار ہوئے صحابہ، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل فرمائے، یہ دو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دے۔ جبریل امین حاضر ہو، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اگر آپ حکم دیں حضور میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ کے محبوب نے جب صحابہ کی بات کو سنا، جبریل امین کی یہ بات کو سنا، تو اللہ کے محبوب کی رحمت جوش میں آئی، تو ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب نے اے جبریل اور صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بات دراصل یہ ہے کہ اگرچہ یہ مجھ پر پتھر برساتے ہیں، اگرچہ مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اگرچہ مجھے نازیبہ الفاظ میرے لیے استعمال کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سن لو، میں اللہ کا نبی ضرور ہوں، میں لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، مصطفیٰ کبھی بھی زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا، میں صرف لوگوں کے لیے بھلائی کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے آیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے آیا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے آیا ہوں، اگر میں بھی اس طریقے سے کروں گا تو سرکار نے ارشاد فرمایا پھر لوگ کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ اگر میں ان کے لیے دعا کر دوں تو پھر لوگ کلمہ کس کا پڑھیں گے؟ تو عزیزان محترم جس نبی کا آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں تو اس نے جو تکلیفیں صحیح ہیں نا انہوں نے، یہ صرف وہ جانتے ہیں جن پر گزرا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، بس ہم تو تاریخیں پڑھتے ہیں، ہم تو تاریخیں پڑھتے ہیں، اس تاریخ کے حساب سے ان کی شان و عظمت کو سمجھتے ہیں، ہم تو کتابیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ان کے دین کو سمجھتے ہیں، ان کی شریعت کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ذات کو اور ان پر جو ظلم و ستم ہونے والے منظر کو دیکھ لیتے تو پھر ہمارا عشق بھی وہ ہوتا جو ابو بکر صدیق کا ہوا کرتا تھا، ہمارا عشق بھی وہ ہوتا، پھر ہمارا عشق وہ نہیں ہے، ہماری محبت وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں دین، ہمیں شریعت، ہمیں اسلام، ہمیں قرآن، ہر وہ شے جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے ہمیں ایک پھول کی طرح پلیٹ میں سجی ہوئی مل گئی ہے، اس کو جیسے چاہ رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میں ان کے لیے دعا کر دوں تو پھر لوگ کس کا کلمہ پڑھیں گے؟ پھر اس دنیا میں میرے خدا کا نام لیوا کون ہوگا؟ میرے خدا کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ تو صحابہ سے فرمایا صحابہ میں
نبی ضرور ہوں، اگرچہ مجھ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، فرمایا میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے اپنے جسم پر پتھر تو کھا سکتا ہوں لیکن لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ میں اپنے جسم پر پتھر، اپنے جسم پر تکلیفیں تو سہ سکتا ہوں اللہ کے دین کے لیے، لیکن مصطفیٰ اللہ کا حبیب کبھی بھی لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب ہر جگہ ہر کسی سے رحمت کا سلوک کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے بارگاہ کے اندر 10 سال رہا، عرصہ دراز میں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام رہ جاتا یا تو پھر مجھ سے کسی کام میں تاخیر ہو جاتی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے انس میں نے تمہیں وہ کام کہا تھا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا وہ ہو نہیں سکا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا انس کوئی بات نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سرکار نے ارشاد فرمایا انس کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لیڈر تھے، لیڈر جن کے قدموں کے اندر زمین و آسمان کے تاج پڑے ہیں، سرکار وہ ہستی ہیں، حضور وہ ذات پاک ہیں، لیکن اس ذات کے کام کے لیے حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہو سکا۔ حضور نے رحمت کا جملہ ارشاد فرمایا انس کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے دیر سویر ہو جاتی ہے، انس انسان ہے دیر سویر ہو جاتی ہے۔ یہ آقا نے درس دیا، یہ آقا نے درس دیا، امت پر رحم کیا، اور حضور نے امت کو تعلیم دی کہ اگر تم کسی ملک کے صدر ہو یا کسی دکان کے مالک ہو یا کسی گھر کے سربراہ ہو، اگر بچوں سے، اگر تمہارے غلاموں سے کسی کام میں تاخیر ہو جائے تو یہ نہیں کہ ان پر ظلم و ستم کرو، بلکہ ان کو مہلت بھی دے دو، ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہو۔ زندگی صرف میری ہی نہیں ہے، زندگی ان کی بھی ہے، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کے یہاں پر بھی خوشی غمی کا عالم آتا ہے۔ تو سرکار نے درس دیا اور بتایا کہ امت پر میں رحم کرنے کے لیے آیا ہوں، امت پر کبھی بھی ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، امت پر زحمت بن کر نہیں آیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے عرب کے، تو وہاں پر ایک قافلہ تھا جس کو پانی کی بڑی شدت تھی، وہ بڑا پانی کے لیے ترس رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے، پانی نہیں ملا، وہ ڈھونڈتے ادھر ادھر ڈھونڈتے نہیں ملتا۔ جب سرکار نے دیکھا نا کہ قافلہ جا رہا ہے اور یہ پریشان ہے تو لجپال سوڑے نبی ان کے قریب تشریف لے کر گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشانی کا عالم ہے، تمہارے چہرے اتنے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں، تم اتنے خوفناک کیوں ہیں، وہ تمہارے سروں پر اتنے بل کیوں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے چہرے اتنے غم زدہ کیوں ہیں؟ تو عرض کرنے لگے یا نبی اللہ اب بات یہ ہے کہ ہم ایک عرصے دراز سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم کافی دور سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا رسول اللہ، پانی کے محتاج ہیں، پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا پانی نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا ہے، اس حبشی غلام کو میری خدمت کے اندر لے کر آ جاؤ۔ سرکار کھڑے یہاں ہیں، یہ دیوار سرکار کھڑے یہاں ہیں، پیچھے کی بات سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ، مثال کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس دیوار کے پیچھے ایک حبشی غلام جا رہا ہے، اسے جا کر کہہ دو کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ میں نے کہا نبی ہوتا بھائی ہے جو چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے، نبی کا معنی یہی ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لے۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور کے سامنے چیز ہو اس کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں، آقا کے سامنے چھپی ہوئی چیز ہو اس کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ بہرحال سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ لے کر آؤ۔ وہ گئے اور جا کر اس کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے نبی تجھے تشریف بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کون سے نبی؟ میں تو نہیں جانتا تمہارے نبی کو، کون ہے وہ؟ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کون ہے، تو صحابہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے متعلق، اپنے محبوب کی ذات پاک کے متعلق جواب دیا۔ تو پوچھتا ہے نا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ جس کا چہرہ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے جسم اس کے بارگاہ میں پیش کر دیا کرتا ہے۔
اس محمد کا چہرہ وہ ہے کہ جس کو ایک بار دیکھ لیں وہ تکتا رہ جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ محمد وہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو پتھر بھی اس پر درود پڑھتے ہیں، درخت بھی اس پر درود پڑھتے ہیں۔ جب تعریفیں کی تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو وہی ہے جو آج کل مکہ کے اندر اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے، لوگوں کو ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور توحید کا اعلان کر رہا ہے، یہ وہی جادوگر ہے جس کے متعلق ہم سنا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ نے فرمایا تو ایک بار چل تو لے، تو ایک دفعہ دیکھ تو لے کہ وہ ہیں کیسے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، نام تو بڑا سنا ہے، آج اس مصطفیٰ کی زیارت ہی کر لیتے ہیں، آج اس مصطفیٰ کی، آج اس حسین چہرے کی زیارت ہی کر لیتے ہیں۔ بس اس نے یہ سنا، وہ مشکیزہ لے کر ہاتھ میں اٹھائے چل پڑا، سرکار کی خدمت میں آیا۔ سرکار کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے آقا آپ نے بلایا تھا؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تمہارا پانی ہم لینا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو لے لیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کچھ اور وجہ ہوگی، کسی اور وجہ سے بلایا ہوگا، لیکن یہاں تو پانی کی بات ہو رہی ہے، تو اس مشکیزے کو سرکار نے ہاتھ میں لیا اور سرکار نے اس طریقے سے ہاتھ پھیرا جس طریقے سے ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرتی ہے۔ اتنی محبت، شفقت سے، رحمت سے سرکار نے اس مشکیزے پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد صحابہ کو ارشاد فرمایا صحابہ یہ مشکیزہ ہے، اس سے پانی لے لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لیتے رہے، اپنے مشکیزوں میں بھر لیا، خود نے پی لیا۔ فرماتے ہیں پانی ختم نہیں ہوا، صحابہ حیران، کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا مشکیزہ تو خالی ہو گیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ کہتے ہیں جس کا مشکیزہ، جو مشکیزے خالی کرنے کے بعد بڑھ سکتا ہے، وہ کبھی بھی مصطفیٰ دوسرے کے مشکیزے کو خالی رہنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم پانی لینا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے جب لیا، کہتے ہیں یار ہمارے پاس پانی نہیں تھا، لیکن جب سرکار نے عطا فرمایا نا تو اتنا لیا کہ ہمارے مشکیزے بھر گئے، ہم پی کر سیراب ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جانے لگا، وہ گیا، وہ جب گیا نا اس کا مالک تھا، مالک کے گھر پر گیا اور غلام نے دروازہ بجایا، مالک نے گیٹ کھولا۔ جب وہ غلام آیا، وہ جو مشکیزے والا تھا، وہ غلام آیا اور آ کر اپنے مالک کی خدمت میں گیا۔ مالک نے چہرہ دیکھا، اور چہرہ دیکھتے ہی پوچھنے لگا کون ہے تو؟ نہیں سمجھے ابھی تک؟ صحابہ نے کہا تھا ایک دفعہ چل کر تو دیکھ، وہ دکھا رہے ہیں جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ تھا وہ کالا حبشی غلام تھا وہ کالا مشکیزے والا۔ سرکار کی خدمت میں آیا، مالک کے پاس گیا، مالک نے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں غلام ہوں۔ فرمایا میرا غلام تو وہ تھا جو کالا تھا۔ فرمایا ہاں تھا تو کالا، لیکن اس کے پاس آیا ہوں جو سب کو روشن کر دیا کرتا ہے، میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو سب کو روشن کر دیتا ہے۔ جب اس نے سنا نا تو اس نے کہا اچھا کس کے پاس آیا؟ فرمایا وہ محمد کے پاس آیا ہوں جو اپنے دین کو سچا کہتا ہے۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آج میرا چہرہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ سرکار کی خدمت کے اندر وہ اپنے آقا کو بھی حضور کی بارگاہ میں لایا اور لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ عرض کرنے لگا آقا یہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مالک ہیں۔ سرکار نے دونوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنایا، اور ایسا تاج پہنایا کہ تا قیامت تک یہ رحمت برستی رہے گی۔ یہ نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس جہاں کے لیے رحمت ہے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں رب ہوں تمام جہانوں کا، میں پالنے والا ہوں تمام جہانوں کا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا میرا محبوب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جس طریقے سے خدا عالمین کا رب ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ مقام عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور جہاں جاتے ہیں سرکار رحمت کے طور پر لوگوں کو میسر کرتے جاتے ہیں، اور حضور ہر وقت رحمتیں لٹاتے جاتے ہیں۔ کافر آئے، اپنا آئے، پرایا آئے، جو کوئی بھی آئے، مصطفیٰ نے کبھی بھی لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا، آقا نے کبھی بھی لوگوں پر ظلم و ستم نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت کی۔ حضور نے ہر ایک کو اپنا بنایا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام اس لیے عطا فرمایا کہ اگر محبوب آپ دنیا میں رحم نہیں کریں گے تو پھر کائنات میں میرے بعد کوئی بھی رحم کرے گا نہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ